بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمار وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب کی آواز۔ ناظرین، میں نے سوچا تھا کہ میں ملکی سیاست پر ویڈیوز کبھی نہیں بناؤں گا، لیکن ملکی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر میں اس پر آواز بلند نہ کروں، حقائق سے آگاہ قوم کو نہ کروں، تو یہ ملک اور قوم کے ساتھ غداری ہوگی۔ کیونکہ آج کل تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کافی شور ہو رہا ہے، بہت ساری خبریں ڈیلی بنیاد پر ملکی صورتحال ہر لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہاوت کا ضرور بتاؤں گا کہ ہم بہت عرصہ پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب جس ایریے کے سب چور اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اس ایریے کا ایس ایچ او جو ہے، جو تھانے کا ہے، وہ ایماندار آ گیا ہے۔ تو سیم یہی کنڈیشن اس وقت ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ ناظرین، 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو پی ڈی ایم ایک گلدستہ بنا ہوا ہے چوروں کا، ناظرین یہ آج ایک ایماندار آدمی کو گرانے کے لیے سبھی 11 پارٹیاں اکٹھی ہو چکی ہیں، تو بہت کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے حکومت سے نکالا جائے، اسے گرا دیا جائے اور دوبارہ اپنا راستہ صاف کر لیا جائے، کیونکہ جو کسر باقی رہتی ہے وہ یہ لوگ اپنی پوری کر لیں، اس ملک اور قوم کا جو رہتا ہوا خون ہے وہ چوس لیں، اور پھر وہی پرانا سسٹم جیسے پہلے یہ کرتے آ رہے ہیں، اپنا پیسہ بنایا، باہر اپنے پیسے کو انویسٹ کیا اور انویسٹ کرنے کے بعد پھر اپنی قوم کو دوبارہ سے الو بنانے واپس پاکستان میں آ گئے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریف خاندان جنہوں نے اپنا پیسہ بنا کر اس ملک کا پیسہ، اس قوم کا پیسہ لوٹا، باہر اپنے جا کر فلیٹ بنائے، جائیدادیں بنائی، فیکٹریاں بنائی، کاروبار کیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مرنا جینا بھی وہی ہے۔ صرف اقتدار کا نشہ لوٹنے کے لیے یہ لوگ پاکستان میں آتے ہیں۔ 5 سال کے لیے اقتدار کا نشہ لوٹا اور پھر باریاں بندھی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کو 5 سال دیے، پھر یہ 5 سال باہر رہے، پھر مسلم لیگ نون کا دورہ آ گیا، پھر وہ باہر چلے گئے، تو اس طرح یہ نورہ کشتی کھیلتے آئے ہیں۔ عوام ہماری جو ہے وہ بھولی بھالی ہے، یہ جو بنارسی ٹھگ بنے ہوئے ہیں، یہ ان ٹھگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے، تو پھر سے وہی نعرے، وہی بھنگڑے ہماری قوم ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، ہماری قوم کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ کس بندے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ بندہ جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اس بندے پر 1 روپیہ بھی کرپشن نہیں، اور جو بندے لا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ پورے کرپشن میں غرق ہو چکے ہیں۔ لیکن ہمارا نظام ہی کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس پر کوئی بندہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ ہماری قوم اس پر لگ چکی ہے، جو ان لوگوں نے کرپشن زدہ اس ملک کو کیا ہے، کیونکہ ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں۔ جھوٹ بھی ہم نے بولنا ہے، کرپشن بھی ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، سب کام ہم نے کرنا ہے 2 نمبری کا، لیکن بعد میں گالیاں جو ہے وہ اپنے حکمران کو دینی ہے کہ حکمران غلط ہیں۔ ناظرین، اگر ایماندار شخص آیا ہے اس ملک پر حکمرانی کرنے، تو ہمیں چاہیے کہ ایک محب وطن ہو کر اس بندے کا ساتھ دیں۔ وہ کل بھی برانڈ تھا، وہ آج بھی برانڈ ہے۔ یہ لوگ آج اسے گرانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ زرداری، جس وقت عمران ایک برانڈ تھا، جب وہ کھیلوں کی گراؤنڈوں میں کھیلتا تھا تو اس وقت بھی وہ مقبول تھا، تو یہ زرداری اس وقت سینما کے ٹکٹ بیچا کرتا تھا۔ تو فضل الرحمان نے کیا کیا ہے؟ فضل الرحمان اب تو اقتدار کے لالچ میں، یہ بس اس کے دل میں ہے کہ مجھے کرسی مل جائے، مجھے کھانے کو پھر مل جائے، میں پھر لوٹنا شروع کر دوں۔ اس بندے نے اپنے اثاثے بڑھائے ہیں جب بھی یہ گورنمنٹ میں آیا ہے، تو جب بھی سے وزارتیں گزشتہ حکومتیں دیتی آئی ہیں، یہ ان کے ساتھ چلتا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وزیرستان میں جب آپریشن شروع ہوا تو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جو پختون بھائی تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے، مارے گئے، شہید ہوئے، تو اس وقت کیوں نہیں یہ بولا؟ جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا تو یہ کیوں نہیں بولا؟ آج عمران خان کو گرانے کے لیے اسے کہتے ہیں یہ ایک سیاسی نابالغ ہے، اسے ہٹا دیا جائے، اسے گورنمنٹ سے فارغ کر دیا جائے، اسے کرسی سے اتار دیا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جو عمران خان اگر سیاسی نابالغ ہے، اسے ہٹانا چاہتے ہیں، تو یہ بالغ ہو کر یہ جو ٹھگوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، یہ کیوں، اگر عوام اس کے ساتھ ہے تو یہ کریں، تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں ہیں، یہ اس میں ہوں کامیاب۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ذرائع کی خبریں چل رہی ہیں، کیونکہ اب ان کا جو ہے نا وہ بالکل پتہ چل چکا ہے، یہ لوگ کہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ یہ غداری کر رہے ہیں۔ لیکن عوام کو، اس ملک کی قوم کو جاگنا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ زیادتی کرنے جا رہے ہیں، یہ جو 2-3 خاندان اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو خدا را پاکستان محب وطن ایک ہو کر اس ملک و قوم کا سوچیں، اس پاکستان کا سوچیں۔ عمران خان اکیلا اپنی نسلوں کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ اگر آج ہمیں ایک ایماندار آدمی ملا ہے، اگر ہم نے یہ چانس ضائع کر دیا
تو پھر ہم دوبارہ سے ان شریفوں اور زرداریوں کے غلام بن جائیں گے، جس طرح پہلے سے ہم ان کے غلامی میں رہے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنے خاندان سے ماروثی سیاست کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان نے ماروثی سیاست نہیں کی، اس کا کوئی بھائی سیاست میں نہیں ہے، اس کی کوئی بہن سیاست میں نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد سیاست میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ بہت پہلے دے دیا تھا۔ اس بندے نے ہر چیز اس کے پاس ہے۔ وہ طرح طرح کی ان لوگوں سے گالیاں کھاتا ہے، وہ کس کے لیے کھا رہا ہے؟ وہ اس ملک اور اس قوم کے لیے کھا رہا ہے، وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کھا رہا ہے۔ تو ہمیں ایک لمحہ کے لیے سوچنا ہوگا۔ میری اپنی قوم سے، اپنے محب وطن پاکستانیوں سے، نوجوان خاص کر میری ان سے گزارش ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوں، شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ان کو ایسی مات دیں یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اٹھ نہ پائیں، کیونکہ ہمیں ایماندار آدمی ملا ہے، ہمیں یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ صرف ویڈیو پیغام میں نے اس لیے آج ویڈیو بنائی ہے کہ میں اپنی قوم کو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی میں بناؤں گا اور حقائق سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ فی الوقت میرا آپ سے یہی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں، عمران خان کو سپورٹ کریں، کیونکہ اگر پی ٹی آئی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آخر کوئی چیز تو ہے نا اس جماعت میں کہ یہ حق پر لڑ رہی ہے، عمران خان حق پر لڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بھی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد میں کامیاب بھی وزیر اعظم صاحب ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔